فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بعض لوگ وہ بھی ہیں لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن یہ ہرگز بھی ایمان نہیں لائے، ایمان والے نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے صرف اپنے آپ کو، وما یشعرون، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ یہاں مرض سے مراد اچھی طرح یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ مرض ہے نفاق، یہ کوئی ہارٹ بلاکیج کا مرض نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض کا تو کیا ہے، ہارٹ بلاک ہے، نہیں، یہ مرض روحانی مرض ہے، اور اس مرض کا نام ہے منافقت۔ تو اللہ کہتا ہے کہ فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اور بڑھا دیتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، کے اس واسطے کہ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، حقیقت میں ایمان نہیں لائے۔ ظاہر میں تو ہم کہتے ہیں ہم پکے مسلمان ہیں جی، لیکن باطن میں ٹٹول کے دیکھیے کہیں کیا ہے، آخرت کا خوف ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹ ہے نا، اسی واسطے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس واسطے کہ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کون سا بولتے ہیں؟ اللہ پر ایمان لائے، قول تو سچا ہے لیکن اپنے کردار میں جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا قول سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ صحیح قول ہے، بالکل اللہ پر ایمان لانا کہنا صحیح قول ہے، لیکن کردار جھوٹا ہے۔ کہتے تو ہیں اللہ پر ایمان لائے لیکن صحیح طور پر اللہ پر ایمان لائے ہی نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اسی کذب کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے انہیں زبردست مار پڑے گی، زبردست عذاب ہوگا۔ تو معلوم ہوا جھوٹ بولنا خالی زبان سے ہی نہیں ہوتا میرے بھائی، جھوٹ عمل سے ہوتا ہے۔ عمل سے بھی اگر آپ بتائیں کہ جو کہہ رہے ہیں اس کے خلاف کریں تو وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ آپ کہیں کہ ہمیں آخرت پر ایمان ہے اور آپ دھوکہ بازی کریں، خیانت کریں، تو گویا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ آپ کو ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہوتا تو ایسا نہیں کرتے۔ تو اسی واسطے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ ان پر کیا ہے، دردناک عذاب ہے کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، دیکھو زمین میں فساد برپا نہ کرو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، نہیں ہم تو فساد کہاں برپا کرتے ہیں جی، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم هم المفسدون، یہی ہیں اصل مفسد، فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن کیا ہیں، وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر جگہ اپنا منہ ڈالتے ہیں، ہر جماعت میں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم انہی میں سے ہیں، یہی نفاق کی صفت ہے۔ کہیں بھی آپ باطل جماعتوں میں بھی وہ یہ نہیں بولتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، حق والی جماعتوں میں بھی وہ یہ نہیں بولتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ ہر جگہ کہتے ہیں کہ ہم تو کیا ہے بھائی، نیوٹرل انسان ہیں بھائی، ہم پکے نہیں بھائی، ہم نیوٹرل، سب کو ملا کے جاتے ہیں۔ یہ فساد ہے، اصل میں یہ فساد ہے۔ ڈکلیئر کرنا ہے بھائی ہم، ہمارا عقیدہ کیا ہے بھائی، ہم اللہ ایک کو مانتے ہیں۔ ہاں، ہمارے طارق جمیل صاحب کیا ہیں، توحید بھی بولتے ہیں، اور اجمیر شریف کی درگاہ میں جا کے وہاں دستار بھی بنتے ہیں، ماشاء اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم سب کو ملا کے لے جا رہے ہیں، کسی کے خلاف نہیں بولتے ہیں نا جی۔ یہ کردار بڑا ہی اہمیت کا قابل ہے جو اللہ یہاں کہتا ہے، یہ فساد ہے، یہ فساد ہے۔ ایسے ہی بعض منافقین تھے جو کیا کرتے تھے، یہودیوں کے پاس بھی جاتے تھے، بولتے تھے کہ ہم آپ کے بھی خلاف نہیں ہیں جی۔ مسلمانوں کے پاس آتے کہتے تھے کہ نہیں بھائی ہم آپ کے بھی خلاف نہیں ہیں بھائی۔ مشرکین کے پاس جاتے تھے مکہ عمرہ وغیرہ تو کہتے نہیں بھائی ہم آپ کے بھی خلاف نہیں، ہم تو سب کو ملانا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ارے بدبختو، یہ فساد ہے۔ یہ نہ کرو کہ ہر جگہ جا کے کہو کہ تم بھی صحیح، تم بھی صحیح، تم بھی صحیح، تم بھی صحیح۔ صحیح ایک ہی ہو سکتا ہے، ڈنگے کی چوٹ پہ بولو کہ صحیح جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو یہ منافقت ہے جو آج بہت عام ہے، اور آج امت انہی کو علماء مانتی ہے۔ بڑے اچھے عالم بھائی، کسی کے خلاف بولتے نہیں، واہ 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 کیا بولتے مانو انہوں، سب جنے سنتے بھائی ان کا، اللہ کے رسول کا سب نہیں سنے نا جی۔ ہاں، ان سے بڑا کوئی عالم ہے کیا؟ اگر سب کو ملا کے لے جانا تھا تو پھر کفار سے بدر کیوں ہوا، ہاں احد کیوں، خندق کیوں، اپنے آبا و اجداد کو چھوڑنا کیوں، ہجرت کیوں، مدینہ کیوں، مصائب و آلام کیوں، اپنی بیٹی کا حمل گرایا گیا کیوں، ہاں پتھر کھائے کیوں، زخمی ہوئے کیوں، سب کو ملا کے لے جاتے۔ ماشاء اللہ، چلو چلو کچھ نہیں، ہم بھی ایک سال تمہاری عبادت کر لیں گے، تم ہمارے اللہ کی عبادت کر لو، وہ خود پیش کیے تھے۔ نا، یہ اصل مسئلہ ہے، سمجھنے کا، یاد رکھو۔ یہ فساد ہے جو ہر گروہ میں جا کے انسان بولتا پھرتا ہے کہ سب چلتا بھائی، سب چلتا، یہی کام یہ کرتے۔ اسی واسطے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، ہم ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ فساد نہ کرو، یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا جی فساد کریں، یہ تو اصلاح۔
یہی واسطے یہ اصلاح بولتے تھے، یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی واسطے کہتا ہے الا انہم هم المفسدون، ارے یہ بدبختو یہی فساد ہے، ولکن لا یشعرون، تم کو معلوم نہیں ہے یہ فساد۔ ہاں لوگ سادے لوگ آج بھی کیا سمجھتے ہیں معلوم، ہر جماعت میں ہوں، ہر جگہ ہوں، ہر عقیدے کو مانتا ہوں بولنا بہت اچھا کام، اصلاح کا کام سمجھتے ہیں۔ انہیں بہت کٹر بھائی، ہر جنے وہ کاٹتا رہتا خالی۔ ارے کٹر پن ہی اصل چیز جی، کٹر مسلمان ہونا، کٹر توحید میں ہونا، کٹر تقوی والا ہونا، کٹر نمازی ہونا، یہ دراصل کیا ہے، یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ ہاں پیسہ جلی دیے تو آپ لیں گے کیا؟ پکا خالص سونا ہونا بولتے نہیں، 22 کیرٹ کا، ہاں خالص کو نہ پسند کرتا کوئی بندہ۔ تو یہ ایک طبقہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ آیت بہت سمجھنے کی ہے۔ اچانک کیوں کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو؟ کیا یہاں پر جہاد کا اور دراصل جنگوں کا ذکر ہو رہا تھا اوپر؟ نہیں، منافقین کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس میں کیوں کہا جا رہا ہے کہ زمین میں فساد؟ اصل مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو اصلاح کے نام سے ہر جماعت کا راگ الپتے ہیں، میں ان میں بھی ہوں، ان میں بھی ہوں۔ آج دراصل کیا ہے، مفتی طارق مسعود کا یہی حال ہے، اسی طرح شارق جمیل صاحب کا یہی حال ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، سب کو ملا کے جاؤ، شیعوں کی بھی تعریف کر دی۔ ابھی ان کو کیا ہے، بہت بڑا خواب پڑا ہے، کہتے ہیں کہ ہم کو تو مولا علی کہنا چاہیے، اس کے پہلے میں بھی نہیں کہتا تھا، لیکن آج سے میں مولا علی ہی کہوں گا۔ گویا کہ کیا ہے، پوری شیعہ کی برادری طارق جمیل صاحب سے خوش ہو جائے، ارے بھائی مولا علی انہوں ہی بولتے ہوئے آپ۔ حالانکہ اتنے سال ان کو یہ حدیث نہیں معلوم ہوئی کہ مولا علی کا آیا ہے۔ آج ابھی کیا یوٹیوب میں بڑا نشر ہو رہا ہے، مولا علی مولا علی مولا علی کہنا چاہیے، حضرت علی نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں حالانکہ حدیث میں تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لی، الا انہم هم المفسدون، کہ یہی ہیں اصل میں مفسد، ولکن لا یشعرون، اصل میں لوگ شعور نہیں رکھتے، دین کا اصل شعور رکھتے تو کبھی نہیں بولتے کہ یہ اصلاح والے ہیں۔ اور ان کی کیفیت دیکھو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں، یہاں ناس صحابہ ہیں، کہ قالوا انؤمن، وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، ان بے وقوفوں کی طرح۔ تو صحابہ کو سب سے پہلے بے وقوف اور گالی دینے والا مشرک ہے۔ فرمایا الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم هم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں، یہی دیوانے، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ عقل نہیں رکھتے۔ یہ لوگ دراصل کیا ہیں، علم نہیں رکھتے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کرام، میں جاوید عثمان ربانی۔ اس ریکارڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے، جیسا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول پہلے ہی بہت سخی تھے، کان اجود الناس۔ اور اسی طرح اسی روایت کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا کہ وہ بڑی تیز آندھی کی طرح چلتی، یعنی بہت زیادہ سخاوت کرتے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ اس رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اور دوسرے فی سبیل اللہ کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو اطلاعاً اور ایک درخواست کے طور پر یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مسجد السلام جو ہماری زیر نگرانی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تکمیل کے مراحل سے گزر رہی ہے، اور جو قرضہ باقی تھا گزشتہ سال میں نے اعلان کیا تھا 70 لاکھ کا قرضہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسے لوگوں کے ہاتھوں بہت زیادہ تعاون فرمایا، اور آپ کے دلوں میں اس کے لیے خصوصی طور پر اللہ کی راہ میں دینے کی توفیق ڈالی، جس کی وجہ سے ہم تقریباً 60 لاکھ روپئے ہم نے پے کر دیا، ادا کر دیا ہے، اور اب بقیہ تکمیل، انٹیریئر ڈیکوریشن اور اے سی اور اسی طرح لفٹ اور ٹائلز اور سینیٹریز وغیرہ کے لیے 70 لاکھ کی ضرورت ہے، پلس 10 لاکھ قرضہ، 80 لاکھ کی ضرورت ہے پورے۔ تو جو لوگ میرے بیانات کو لگاتار سنتے ہیں اور ہمارے مرکز کو جانتے ہیں، مرکز السلام کو اور مسجد کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور مرکز کے ایکٹیویٹیز کے سلسلے میں آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے، اس کے لیے آگے بڑھ کے آئیے۔ رمضان المبارک میں 1 کا 10 ملتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ دینے والوں کو جتنا چاہے اتنا زیادہ بڑھا کر واپس دیتا ہے۔ تو آپ اس مرکز کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، مرکز کے ایکٹیویٹیز اور مرکز کے اخراجات بھی 70-80 ہزار کے قریب پر منتھ ہوتے ہیں، تو اپنی زکوٰۃ بھی دیجیے۔ اور اسی طرح افطار کا ایک دن کا خرچ مرکز میں تقریباً 4000 روپے خرچ ہوتے ہیں، تو 4000 روپے کے حساب سے کوئی 5 دن کی ذمہ داری، کوئی 10 دن کی ذمہ داری لے سکتا ہے، تاکہ کسی روزے دار کا روزہ کھلوانا اور ان کو کھانا دینا اور ان کے روزے کے کھانے پینے میں مدد کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اجر دیتا ہے بغیر وہ روزے دار کی ثواب کی کٹوتی کے، یعنی پورا ثواب اس کو ایک روزے کا دیتا ہے۔ تو یہ بہترین مواقع ہے۔ مرکز السلام آپ کو درخواست کرتا ہے کہ آپ آگے بڑھ کے آئیں، اس 80 لاکھ کا جو بقیہ اماؤنٹ ہے اس کے لیے آگے بڑھ کے آئیں، اور افطاری کا 4000 کا اماؤنٹ جو ہے اور مرکز کو چلانے کے اور انتظامات کے لحاظ سے 70-80 ہزار کا جو معاملہ ہے اس پر بھی آگے بڑھ کے آئیں، اور جو نمبرات دیے گئے ہیں اکاؤنٹ نمبر ہمارے مرکز کے، اور باہر والے ہیں تو ویسٹرن یونین سے یا آ کر ہمارے طلباء سے رابطہ کر کے آپ لے سکتے ہیں۔ اور جی پے اسی طرح فون پے وغیرہ کے لیے 9884112044 سے رابطہ کر کے اس نمبر پہ ڈال سکتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ آگے بڑھ کے آئیں اس کاز میں، اللہ دینے والوں کو اور زیادہ ترقی دے اور زیادہ ان کے رزق میں کشادگی دے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی سکت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی دولت سے مالا مال کرے اور اس کے ذریعے دین کا کام لے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔